السلام علیکم جناب، میرا سوال یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنہئی کے فتوے میں اختلاف کیوں ہے جبکہ دونوں دین کے مسئلے بیان کرتے ہیں؟ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر فقی مسائل میں من جملہ دین کے مسلمہ اصول و قوانین میں اسی طرح بے شمار فقی مسئلوں میں مراجع کرام ایک نظر رکھتے ہیں، اتفاق رکھتے ہیں۔ فتووں کا فرق صرف بعض فرعی اور جزوی مسائل میں ہے۔ اچھا، ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین اور دانشوروں کے درمیان بعض موضوعات میں اختلاف ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ فقہ و اجتہاد میں بھی ایسا ہے، جہاں کلیات میں اور اکثر مسائل میں اتفاق نظر کے باوجود بعض جزوی مسائل میں مراجع کے فتاوی میں فرق پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں مسائل کے درمیان یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ چند غیر معصوم مجتہدین کے فتاوی میں پوری طرح یکسانیت پائی جانی چاہیے اور اس میں جو ہے بالکل کوئی کسی طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ توقع کرنا غلط ہے۔ دوسرے کہ ان کے فتووں کا اختلاف خدا نخواستہ نفس پرستی کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ مجتہد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی ہوا و ہوس کا مخالف ہو۔ مجتہد اپنی علمی بنیادوں کی بنا پر اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں اور اصل اسلامی ریسورسز یعنی قرآن کے ذریعے، روایات کے ذریعے حکم نکالتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی مسئلے میں اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ایک ہی ہے، مگر اس حقیقی حکم تک اگر کوئی مجتہد اپنی تمام کوشش کے باوجود نہ پہنچے تب بھی وہ اپنی سعی و کوشش اور تحقیق کے بنا پر ماجور ہوگا، اسے اجر ملے گا، اور اس کی تقلید کرنے والوں سے بھی وہی عمل مقبول ہوگا اور وہ بھی ماجور ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ ہی فتووں میں صحیح، مگر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ تو جیسا کہ عرض کیا کہ مجتہد اپنی علمی بنیادوں اور مبنا کی بنا پر فتویٰ دیتا ہے، اور مبنا کا فرق ایک طبیعی بات ہے۔ مثلا اصول فقہ کے بعض قواعد فقہیہ میں، عربی ادب اور لغت میں نظریات کا فرق، علم رجال جس میں روایت کے راویوں کے احوال لکھے ہوتے ہیں کہ کون ضعیف ہے اور کون قوی ہے، کوئی ایک راوی کو ضعیف مانتا ہے، کوئی جو ہے اسی کو قوی مانتا ہے، اسی بنا پر ایک فقیہ اس روایت کو صحیح مانے گا جبکہ دوسرا اسے ضعیف مانے گا۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن میں فرق کا نتیجہ فتاوی میں فرق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور مجتہدین اور فقہا کے فتووں کا یہ جو اختلاف ہے ہمارے زمانے سے بھی مخصوص نہیں ہے۔ خود معصومین علیہم السلام کے زمانے میں فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا تھا، جیسا کہ عمر ابن حنظلہ کی ایک روایت ہے جس میں آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کو اختلاف کی صورت میں فقیہوں کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی دو یا چند فقہا روایت کو سمجھنے میں اور حکم سمجھنے میں الگ الگ ہوں، اختلاف کا شکار ہوں، تو اس فقیہ کی جانب رجوع کرو جو عالم ہے اور زیادہ باتقویٰ ہے، اور یہ روایت وسائل الشیعہ میں کتاب القضاء میں موجود ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ دین کی نظر میں فتووں کا یہ فرق نگیٹو اور منفی نہیں ہے، بلکہ سب کا اجتہاد، ہر مجتہد کا اجتہاد باعث اجر و ثواب ہے، اور وہی ان کے لیے اور ان کے مقلدین کے لیے حجت ہے۔